پھر سے بولو. السلام علیکم. سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, کچھ بھی بولو ایسے بولو. کوئی پل بھی تجھے بھولا نہیں, اکیلا ہوں مگر تنہا نہیں ہوں. میری لغزش میری پستی کا باعث, میری لغزش میری پستی کا باعث تجھی سے ہوں جو اب تجھ سا نہیں. بہرکیف زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کی ابتدا اور انتہا میں ڈوب کے انسان اپنے آپ کو کھو جاتا ہے. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو زندگی نام ہے اپنی تلاش کا, اپنی تلاش. جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور مصیبت یہ ہے کہ اپنا بننے کے لیے انسان کو کون سے راستے اختیار کرنے ہیں, یہ تو انسان بہت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایک راستہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. لیکن اس دور میں ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو, آنے والی نسل کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. بات تو یہ ہے حقیقت میں اپنے بچوں کو ہمیں سب سے پہلے وہ درس دینا چاہیے کہ وہ انسانیت کی حقیقت کو سمجھیں اور زندگی میں ایک اچھے انسان کی طرح تمام کائنات کو, تمام دنیا کو ایک ایسا سبق دیں جس سے لوگ, ہر شخص ان کی حقیقت کو سمجھے اور وہ انسانیت کا درس دے پائیں اور وہ خود بھی ایک انسان ہو جائیں. اور انسان تبھی انسانیت کا درس دے سکتا ہے جب وہ ایک صحیح انسان بن جائے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو دعا دو تو اس قسم کی دعا دو کہ وہ مکمل انسان ہو جائے. اور میرا یقین ہے کہ مذاہب کا, دین کا, اسلام کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل انسان بن جائے. سنجے کوتوال دیکھ رہے ہیں, ان کو آئے گا. انسان جو ہے بنیادی طور پہ اپنی حقیقت کو کھو چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اپنے ذاتی عقائد جو ہوا کرتے ہیں انہیں پس پشت رکھ کے کسی کی بات سنے, کسی کو بات سمجھائے, اور جب ایک دوسرے کی بات سمجھ کر انسان کسی کی بات سے متاثر ہو جائے تو اسے اپنائے. اس میں سوسائٹی یا کسی اپنے عقیدے یا اپنے یقین کو ساتھ رکھ کے انسان بھٹک جاتا ہے, کیونکہ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس سفر میں انسان جب چلتا ہے, کوئی بھی انسان چلے, تو منزل تو ایک ہی ہے. اس منزل کی تلاش کے لیے انسان کو سوچنا ہے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کیونکہ انسان اکیلا ہی آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے وجود پہ اس کا سر جو ہے, اس کا اپنا سر جو ہے, یہ اپنے سر سے نہیں بلکہ کسی اور کے سر سے سوچتا ہے. کیونکہ اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ میرا یہ قول ہے, اپنا ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسا کہا ہے کہ کسی کی سوچ کیوں ہو سوچ میری, کسی کی سوچ کیوں ہو سوچ میری, میرا سر تو ابھی میرا ہی سر ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کچھ کہا,
ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ شخص کس نظریے سے کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ہم اس وقت بہہ جاتے ہیں کسی کی رہنمائی میں، کسی کی لیڈرشپ میں، کسی بھی جہاں سے میں. اور اس وقت دیکھا جائے تو پوری دنیا جو ہے جل رہی ہے کسی آگ میں، ایسی آگ میں جل رہی ہے کہ جس آگ کا انجام بہت برا نظر آ رہا ہے. میں تو اوپر والے سے دعا کروں گا، ایشور سے، بھگوان سے، اللہ سے، جس جو بھی نام لیجئے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حقیقت ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہے، لیکن ہم جب اس پہ مکان بناتے ہیں تو اپنے اپنے رنگ کے مکان بنا رہے ہیں، جبکہ اس میں چلنے رہنے والے لوگ جو ہیں، اس میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، وہ ایک ہی بنیاد سے اٹھے ہوئے ہیں. لیکن بدبختی ہے، بہت افسوس، المیہ ہے یہ زندگی کا، انسانیت کا، کہ آج معلوم نہیں کیا بات ہے کہ انسان سے ڈر جاتا ہے، انسان سے گھبرا رہا ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ آپ سب یقین کی جانیے کہ وہ جو وہ ہوا کرتے ہیں اپنے جو یہ جو درندے پشو، لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں. پشو جو ہے وہ اپنے لیے سرمایہ یا کوئی اناج یا رزق وغیرہ ڈمپ نہیں کرتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، چاہے ہمارا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو. بلکہ یہ ضمن میں بات کر رہا تھا تو باقی رہی یہ بات کہ آخر ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا. لیکن انجام اس دنیا کا بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ پوری کائنات، پوری دنیا ایک تلاش میں ہے، اور اس کے پاس وہ تلاش کے لیے اس کے پاس سامان ہے، لیکن اس سامان کو نظر انداز کر رہا ہے. آج کل کا انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے ایک شخص کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، سب کچھ ہے، وہ کھانا کھا ہی نہیں رہا پھر بھی کہتا ہے بھوکا. یہ اس کا جو ذہن جو ہے نا، یہ دراصل عقل جو ہے، انسان کی عقل انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے. لیکن عقل کی حقیقت یہ ہے کہ شعور جو ہے اندر انسان کا، اگر شعور غالب آ جائے عقل پہ تو خود غرضی دور ہو جاتی ہے اور انسان منزل کی طرف پہنچتا ہے. کہ عقل کو ہم نے جب شعور کیا، من و تو کا جہاں عبور کیا. ہم نے اس کو جب عقل کو ہم شعور میں بدلتے ہیں تو تو اور میں کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کرتے، اور اس طرح کے معلوم ہے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا جو ہے، چاہے وہ کوئی پنرجنم کہے یا دوسری دنیا جو میرے یقین کے مطابق یہ دوسری دنیا ہے، تو اس کو سنوار سکتا ہے. لیکن اپنی ذاتی اغراض، اپنے لالچ اور مختلف قسم کی جو ہماری وہ بلا وجہ کی جو ہے ناجائز خواہشات نے ہم پر کو قابو پا لیا اور ہم پر سوار ہو چکی ہیں، اور ہم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں. ورنہ انسان سے ڈرے، انسان سے گھبرائے، اس سے زیادہ بھیانک میں مشکل میں سمجھوں گا کہ بھئی اس سے زیادہ کوئی المیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان سے ڈر جائے. اور اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ عام انسان پہ بھی آتی ہے، لیکن ان لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے جو مختلف دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے آپ کو وقت کا خدا، وقت کا بھگوان، ایشور سمجھتے ہیں. حقیقتاً وہ لوگ شیطان کے دائی ہوا کرتے ہیں، انسانیت کے نہیں. لہٰذا ہمیں انسانیت کا ہی دامن پکڑنا چاہیے. میں تو یہ سمجھوں گا صاحب کہ میری زندگی کے ساتھ بہت سی الجھنیں آئی، اس وقت بھی الجھنوں میں پھنسا ہوں گا، لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ میرے دل میں بالکل کسی کے لیے کوئی غلط بات میرے ذہن میں کبھی آئی نہیں اور نہ آئے گی. میں ہر شخص پر، اگر میرا کوئی دشمن بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے بھی ہدایت دے اوپر والا، اور مجھے بھی ہدایت دے، اور دنیا کا یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے. باہر کیف اگر مجھے کوئی سن رہا ہے، میں نہ جانے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹمپور بات کرتا ہوں، اور جب بات کرتا ہوں تو وہ دل سے کرتا ہوں، زبان سے خالی نہیں. مجھے کسی شخص نے کہا کہ عمر آپ کی اچھی ہو گئی ہے لیکن اب آپ چھوٹے لگ رہے ہو، ابھی آپ کی عمر آپ کی کم لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب ہمیں کچھ معلوم نہیں،
لیکن ہاں اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبوں پر، ہماری لبوں پر ہے، ہماری زبان پہ ہے. ہم دل میں کچھ اور بات نہیں رکھتے اور زبان سے کچھ اور نہیں بولتے، بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارا دل مانتا ہے. اور میں وقت نے مجھ پہ ہم سے بہت کچھ ہم سے لیا بھی ہے اور بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہمارا دامن دراصل اس قدر اس میں چھید آ چکے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. اوپر والے نے، ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، پوری کائنات ہمارے لیے بنا دی، لیکن ہمارے دامن میں چھید ہے، ہم اس کو سنبھال ہی نہیں پاتے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ کوئی شعر سنائیے، تو ایک شعر میں نے کہا کہ جسے مندر سمجھ کر ڈھا رہے ہو وہ اندر سے خدا کا گھر ہوا تو، اور جلا ڈالو ہمارے گھر کو، لیکن جلا ڈالو ہمارے گھر کو، لیکن تمہارا گھر ہمارا گھر ہوا تو. لیکن کیونکہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر ہے، اس گھر کے ہم رہنے والے ہیں، لیکن ہم اپنی حقیقت سے بہت دور ہیں. دعا ہے کہ انسانیت اکٹھی ہو جائے، اور میں یقین کہہ سکتا اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں کسی بھی ملک کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اور میں ان سرحدوں کو، ان کو نہیں مانتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے کہتا ہوں کہ میرا دل تتلی کا پر ہے، میرا دل تتلی کا پر ہے، ساری دنیا میرا گھر ہے، ساری دنیا میرا گھر ہے. جیسے کٹمبکم کہا جاتا ہے نا، تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے ایک گھر ہے، لیکن اس گھر کو اجاڑنے میں جو ہم رول ادا کر رہے ہیں، اس کی معافی ہمیں ایشور نہیں دے گا، اللہ نہیں دے گا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور ان نفرتوں اور یہ جو ہے رنجشوں اور یہ جو مختلف قسم کی ہم میں خرابیاں، خامیاں آ چکی ہیں، اس سے ہم دور ہو جائے، اس سے بچیں. تو آخر پہ یہ کہوں گا کہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ گہرے گہرے رات کے سائے، یادوں کی بارات کے سائے، دستے ہیں نغمے بن بن کر شام و سحر حالات کے سائے. اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے، ہم انہیں آداب بجا لیتے ہیں، سلام کہتے ہیں، عید مبارک، عید مبارک. اور یہ عید جو آ رہی ہے، آ چکی ہے، ہم سب کو عید مبارک دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عید کے صحیح معنی سمجھے جائیں. عید سے مراد ہوتی ہے خوشی، لیکن خوشی ہے کہاں؟ خوشی تو ہمارے دلوں میں ہے، تو زبانی صرف وہ کتابوں میں نظر آ رہی ہے. ہم تو کسی کی خوشی میں، کسی کی ترقی میں خوشی محسوس نہیں کرتے، بلکہ حسد آتا ہے ہمیں، ہم لوگ جیلس ہو جاتے ہیں. وہاں ہماری خوشی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ عید ہو، دیوالی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یہ عید اور دیوالی اور اس خوشی کے معنی نہ بدل جائیں، اور انسان سکون کی زندگی گزارے، اور ان مسائل سے، مشکلوں سے انسان آزاد ہو جائے. شکریہ. خدا حافظ. ایشور سب